اس یوٹیوبر کا میں آپ کو اندازہ بتا دیتا ہوں کہ وہ تقریباً 10 لاکھ روپے تک مہینہ کما سکتا ہے. اچھا. 17,000 سے آغاز ہوا, پھر اس کے بعد 18, 19, 20, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ. تو جب تقریباً میرے خیال میں 1 سال کے اندر اندر جو نئے چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو ایک بڑی اچھی ایک بات بتا رہا ہوں. اچھا دیکھیں, اگر میں ارننگ کی بات کروں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 2018 کے بعد میں نے تقریباً کا ہنر آ گیا نا تو لوگ سنیں گے. وہ جیسا بھی مشکل ٹاپک ہو, وہ جتنا بھی مشکل ہو, آپ نے جس انداز سے آپ اب ہمارے جو ہم جو یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں اس میں تو ایک اسپیسیفک ہم ایک پراپر طریقہ رکھتے ہیں کہ ایک ہک ہوتی ہے جو شروع میں ہم 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. بعض لوگوں کی فین فالوئنگ پہلے کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر ہوتی ہے, وہاں سے وہ سوئچ کروا لیتے ہیں, موو کروا لیتے ہیں یہاں پہ کہہ کے, تو وہ جلدی گرو کر جاتے ہیں. جس طرح پاکستان میں بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو کہ ٹک ٹاک سے. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو کیریئر انسائٹس وتھ فضل. دوستو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے مہمان ہیں عادل جہانگیر, جو کہ ایک ینگ انٹرپرینیور ہیں, ایک یوٹیوبر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور قاری بھی ہیں. تو ایک بہت ہی انسپائرنگ جرنی ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے ان کے جرنی کے حوالے سے, کیریئر کے حوالے سے, اور پرٹیکولرلی یوٹیوب کے حوالے سے, اور نیش کیسے بناتے ہیں, کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا یوٹیوب کے ایوری اسپیکٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے. السلام علیکم عادل بھائی. وعلیکم السلام فضل بھائی, بہت شکریہ آپ مجھے دعوت دی, تو بسم اللہ کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے شو میں حاضر. میرے لیے سعادت ہے فضل بھائی, آپ کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے, تو بسم اللہ کریں. اچھا عادل بھائی, تھوڑا سا ایک بریفلی اپنے ایجوکیشنل اور پروفیشنل جرنی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. فضل بھائی, بنیادی طور پر میں میکینیکل انجینئر ہوں, اور تقریباً میں نے 3 یا 4 سال سرو کیا ایز این انجینئر یو اے ای میں. تو اس کے بعد بس فوراً سے کہیں سے کرم ہوا اور پھر پوری فیلڈ سوئچ ہو گئی, اور اس کے بعد یوٹیوب اور پھر ملٹیپل بزنسز وغیرہ کے اندر. تو ابھی ایک الحمدللہ میرا اس وقت 2.1 ملین سبسکرائبرز پورے ہو چکے ہیں, اور یہ یوٹیوبر جو بننے کا سفر تھا اور یہ پورا ابھی وہی چل رہا ہے, اور آگے بس یوٹیوب کو ایز اے کریئر میں لے کے چل رہا ہوں. صحیح. اچھا تھوڑا سا اس میں مجھے ایک کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے. آپ ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں اور باہر بھی آپ نے کام کیا. وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے یوٹیوب کی طرف آنا ہے ایز اے کیریئر؟ فضل بھائی, مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. جب شروع میں انجینئرنگ کر رہا تھا تو ہمارا ایک مشین کا سبجیکٹ ہوتا تھا. تو مشین کے سبجیکٹ میں ہمیں جو ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے, اور انہوں نے نا اسٹوڈنٹس کی لائن بنائی. تو اسٹوڈنٹس کی لائن بنا کے تو انہوں نے کہا کہ ہر اسٹوڈنٹ آ کے نا وہ مشین کا اوپر سے انہوں نے ڈھکن کھولا, تو اس کے اندر نا ایک آئل جو ہوتا ہے جو لوبریکنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ ہر اسٹوڈنٹ آ کے نا اس میں اپنا ہاتھ ڈبوئے. تو وہ کالا ایک تیل ہوتا تھا, تو وہ ہر اسٹوڈنٹ اس میں آ کے ڈبو رہا تھا. تو جیسے وہ اسٹوڈنٹ اس میں ہاتھ ڈبوتا تو ٹیچر کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے ہاتھ کالے کرو گے نا تو کل آپ کا منہ نہیں کالا ہوگا. تو محنت کرو گے اور یہ نہ سوچو گے کہ میرے ہاتھ کالے نہیں ہوں گے تو مجھے کچھ مل جائے گا. تو جب میری باری آئی نا, وہ جب لائن لگی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کی, تو میں نے کہا سر یہ ہاتھ کالے کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے نا اس فیلڈ کو آگے پرسو نہیں کرنا, تمہارا دل نہیں ہے. میں نے کہا سر میں تو نہیں ڈبو رہا اس میں ہاتھ. تو سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں انسان کو لے کے جانا چاہتا ہے وہ انسان کے گمان میں نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں سے رزق ملے گا, کہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے شہرت دے گا, کہاں سے ترقی دے گا. تو بنیادی طور پر وہی انجینئرنگ سے سٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد میں نے جاب کی. جاب کے بعد پھر فوراً ہی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا. ویسے میں نے جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ میٹرک کے بعد میں نے حفظ کیا تھا, اور اس کے بعد میں نے قرات کا جو پراپر مکمل کورس ہوتا ہے وہ کیا. تو اس کا بھی مجھے شوق بھی تھا, اور تقاریر وغیرہ مختلف پروگرامز کی ہوسٹنگ وغیرہ کرنا, تو یہ شروع سے چل رہا تھا. آپ نے ایز اے قاری کام بھی کیا ہے؟
جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا، اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے ہوتا تھا کہ مختلف پروگرامز وغیرہ اسکولز کے ہوتے رہتے تھے، فنکشنز وغیرہ جو بیسک جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپٹیشن نہیں، ناٹ کمپٹیشن، جیسے 14 اگست پہ ہو گیا ایک چھوٹا سا فنکشن ہو گیا، 23 مارچ پہ ہو گیا، یا اسکول کے جو ریزلٹس کے فنکشنز ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا تھا کہ میں اس پروگرام پورے کو ہوسٹ کرتا تھا. اچھا. تو وہ ایک شوق بھی تھا ایز اے اسٹوڈنٹ، یعنی اسکولس کے بعد یا اسکول کے ڈیز میں ہی چھٹی والے دن، تو وہ ایک سرکل میں ایک پہچان بن گئی تھی کہ یہ لڑکا ہے جو کہ ہوسٹ کرتا ہے. تو پھر وہاں سے جانا اور پھر جا کے وہ لوگوں کو فیس کرنا اور پبلک اسپیکنگ، یہ چونکہ یہ پورا پبلک اسپیکنگ کے اندر ہی آتا ہے، بالکل بالکل. تو وہاں سے ایک شوق ڈیولپ ہوتا گیا اور پھر چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ پھر مجھے لگا کہ مجھے اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے. اس وقت تو خیر یوٹیوب کا اتنا نہیں تھا، لوگ پاکستان میں بہت کم لوگ یوٹیوبر تھے. آپ نے 2018 میں اسٹارٹ کیا تھا یوٹیوب کا؟ بالکل. 2018 میں پاکستان کے جو فضل بھائی اس وقت بڑے یوٹیوبرز ہیں نا جتنے بھی، ابھی تو اس کے بعد بھی کافی یوٹیوبرز آئے ہیں جو کہ دنوں میں گرو کر گئے ہیں اور دنوں میں ان کے چینلز کافی اوپر چلے گئے ہیں. لیکن جو شروع میں پاکستان کے یوٹیوبرز تھے، تو 2018 میں کیونکہ 19 اور 18 کے مڈ میں کووڈ آیا تو لوگ گھروں میں قید ہو گئے، تو اس وقت لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا. تو میں اس وقت کر رہا تھا جاب یو اے میں. تو میں اس وقت کوآرڈینیٹر تھا ایک مکینیکل کی کمپنی میں جو ایلیویٹرز اینڈ موونگ سسٹم کا کام کرتے تھے. تو اس وقت مجھے لگا کہ جب ہم بھی اس آئسولیٹڈ ہو گئے سارے لوگ، تو میں بھی اس وقت وہاں تھا، تو وہاں سے میں نے شروع کیا. اچھا، اسٹارٹ وہاں سے لیا آپ نے؟ ہاں، اسٹارٹ یو اے سے لیا، اور ویڈیوز بنانا، ایڈٹ کرنا، اپلوڈ کرنا، ویڈیوز بنانا، ایڈٹ کرنا، اپلوڈ کرنا. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ جب میں نے سوچا کہ اب یوٹیوب کے پیسے جاب کے پیسوں سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے جاب چھوڑ کے یوٹیوب کو ہی کریئر بنانا چاہیے. تو یہ ایک سوئچ تھا جو کہ 2020 میں نے لیا تھا. 2020 میں نے سوچا کہ میں چھوڑ دوں گا، لیکن پھر بھی کرتے کرتے 21-22 تک میں جاب ہی کرتا رہا. 22 میں جا کے پھر میں نے ریزائن دے دیا. اچھا، اس کی طرف ہم آتے ہیں. اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یوٹیوب کا ٹرینڈ کب سے شروع ہوا تھا پاکستان میں؟ کس سال شروع ہوا تھا؟ دیکھیں، پاکستان میں ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی یوٹیوبرز تو جب سے یوٹیوب ہیں، لیکن جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے اردو کانٹینٹ والے، وہ 2018 کے بعد ہی منظر عام پر آنا شروع ہوئے لوگ. کیونکہ اس کے بعد مونیٹائزیشن کا جو پروسیجر ہے وہ پاکستانیوں کو 2018 میں الاؤ کیا تھا؟ نہیں، یوٹیوب تو مونیٹائزیشن اس سے پہلے بھی تھی. شروع میں تو ایسا تھا کہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے لیے کوئی بھی ان کا کرائٹیریا نہیں تھا، بس آپ نے ویڈیو ڈالنی ہے تو وہ مونیٹائز ہے کسی بھی کنٹری سے. لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بیچ میں ایک توہین رسالت کے خاکوں والا سلسلہ چلا تھا پاکستان میں، یوٹیوب بین ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ پاکستانی دور رہے. اور اس کے بعد جب پورا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا اور لوگوں کے بزنسز سوشل میڈیا پہ چلے گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر دینی سیکٹر میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی سب لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں. اور پھر یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ بھائی یوٹیوب سے تو پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں. اور پھر مختلف یوٹیوبرز کی ویڈیوز آتی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ہم پاکستانی آئی تھنک کینیڈا کے اندر 1-2 لڑکے ہوتے تھے، زید علی ٹی کے نام سے ایک لڑکا ہوتا تھا، اور شاہویر جعفری کے نام سے. تو وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنایا کرتے تھے. وہ تو باہر سے کرتے تھے نا، لیکن تھے وہ پاکستانی. تو وہ باہر سے کرتے تھے تو وہ اردو کانٹینٹ تھا، اردو انگلش مکس کانٹینٹ تھا. تو پاکستان میں وہ کنزیوم ہوتا تھا، پاکستانی لوگ دیکھتے تھے. تو وہاں سے لوگوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوا. آگے پھر ڈفرینٹ آپ کو پتہ ہے جانراز ہیں، اپنی کیٹیگری ہے، اپنی نیش ہے، اس کے مطابق ہی سب ویڈیوز بناتے ہیں. اچھا، آپ نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو تھوڑا سا آپ نے بتا بھی دیا کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کے آپ جی بالکل اپلوڈ کرنا شروع. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ اسٹارٹ آپ نے کیسے لیا؟ فضل بھائی، ٹو بی آنیسٹ، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یوٹیوب سے پیسے کمائے جاتے ہیں. اچھا، بالکل نہیں تھا، کوئی انسپائریشن نہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ میں یوٹیوب سے شوقیانہ آپ نے اسٹارٹ کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں پاکستان میں تھا تو پاکستان میں میرے پاس آپ کو پتہ ہے ایک نشہ ہوتا ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے. تو جب نشئی کو نشہ نہیں ملتا نا، تو اس وقت وہ نشے کی تلاش میں پھرتا ہے، ٹکرے مارتا ہے. ٹھیک ہے،
وہ نشیوں کی زبان میں اس کو تھروٹک کہتے ہیں. تو نا مجھے ان نشوں میں نا تالیوں کا نشہ پڑ گیا تھا. ایز اے پبلک اسپیکر. ایز اے پبلک اسپیکر تالیوں کا نشہ, سب جتنے بھی نشے ہیں نا ان سب نشوں میں سے سب سے اوپر کا نشہ آپ سمجھیں. بالکل کہ لوگ آپ کو سنیں, لوگ تالیاں بجائیں, لوگ اپریشیٹ کریں, آپ کی واہ واہ ہو. تو جب اسٹوڈنٹ لائف میں جاتا تھا مختلف پروگرامز کے اندر, اور وہاں پہ جا کے اسپیچ کرنی, وہاں پہ جا کے ہوسٹنگ کرنی, اس کے بعد جب اسٹیج سے نیچے آنا تو لوگوں کا ملنا, پوچھنا لڑکا کون ہے, کہاں سے آیا ہے, تو ایک اپریسیشن, تالیاں. جیسے میں یو اے میں گیا نا تو وہ نشہ مجھ سے چھوٹ گیا. اس وقت میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں. 9 to 5 ہو گیا, صبح جانا ہے, آفس میں بیٹھنا ہے, سارا دن کمپیوٹر کے آگے پروجیکٹس کو دیکھنا ہے, پروجیکٹس کے وہ مطلب ایک بالکل ہی ایک الگ دنیا ہو گئی. تو وہ جو ایک گیپ تھا اس کو فل کرنے کے لیے میں نے چاہا کہ چلیں سامنے کوئی نہ سنے تو کہیں پہ ویڈیو ڈالتے ہیں جہاں سے کمنٹس کی صورت میں اپریسیشن ملتی رہے اور وہ نشہ پورا ہوتا رہے. تو میں نے شروع ایسے ہی کیا تھا کہ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے میں نے کہا کہ چلو میں ویڈیوز ڈالتا ہوں. اور شروع میں ایسا تھا کہ میں ویڈیو ڈال کے سو جاتا تھا. مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میری ویڈیوز کے اوپر کتنے ویوز آئیں گے, کون دیکھے گا, کون نہیں دیکھے گا. اگر ایک کمنٹ بھی آ جاتا نا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یا ماشاءاللہ آپ نے, تو میرا نشہ پورا ہو جاتا تھا. میں کہتا تھا بس اب ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ویڈیو. کس طرح کی ویڈیوز آپ بناتے تھے شروع میں, کس ٹاپک پہ؟ ہاں, اسٹارٹ جب میں نے کیا تھا اس وقت میں نے بایوگرافی سے اسٹارٹ کیا تھا. اپنے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں نہیں, یعنی کسی بھی ایک شخصیت ہاں کسی بھی سیلیبریٹی کو لے کے, کسی بھی سکسیزفل سٹوری کو لے کے اس کے اوپر وائس اوور کرنا, اور وائس اوور میں ایک بایوگرافی بنا دینا, اور پھر سلائڈ چلا کے. اس وقت تو خیر یہ جو نئے سافٹ ویئرز وغیرہ آئے ہوئے ہیں ایڈیٹنگ کے, یہ بھی نہیں تھے. تو اس وقت کائن ماسٹر نام کی ایک اپلیکیشن اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے, ہوتی تھی, تو اس میں اپنی ویڈیوز کو ڈالنا اور ایڈٹ کر کے تو اپلوڈ کر دینا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنی ویڈیو دیکھی تھی کہ تقریباً 6 مہینوں کے اندر میری ایک ویڈیو کے اوپر 86 ویوز تھے. اچھا. تو لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ 86 کیوں ہیں, کوئی ٹینشن نہیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھی, کیونکہ میں جاب کر رہا تھا اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ مہینے بعد میری تنخواہ تو آ جائے گی. میں نے خود بھی رکھ لینے ہیں پیسے, گھر میں بھی بھیج دینے ہیں. تو بس ایسے ہی سفر کا آغاز ہوا. زبردست. آپ نے باتوں میں بڑے اچھے آپ نے ایک ماڈل بتا دیے کہ جب کسی نے اسٹارٹ کرنا تو کس طرح سے اسٹارٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے شروع کیا تھا فضل بھائی, تو چونکہ یو اے ای کے اندر جو رہنے والے لوگ سننے والے ہیں وہ اس بات کو یقیناً محسوس کریں گے کہ وہاں پہ نا شیئرنگ میں رہتے ہیں لوگ. صحیح. اپارٹمنٹس میں, اپارٹمنٹس کے اندر, کمپنیز کی جو اکوموڈیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی. تو وہ جو شیئرنگ کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی دن کی ڈیوٹی ہے نا تو آپ کے ساتھ جو آپ کا روم پارٹنر ہے اس کی رات کی ڈیوٹی ہوگی. اچھا, پھر اکیلے ہی ہوتے ہیں آپ مطلب؟ ہاں, تو اگر نہیں اکیلے تو نہیں ہیں, اگر اس کی رات کی ڈیوٹی ہے نا تو دن کو وہ سو رہا ہوتا ہے اپنے اس میں روم میں. تو اگر آپ کی دن کی ڈیوٹی ہے تو آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوا, اگر آپ کے روم میں آپ کا جو روم پارٹنر ہے اس کی وہی ڈیوٹی آ گئی جو آپ کی, یعنی ڈے میں دونوں ہیں آپ, تو آپ دونوں جب واپس آئیں گے تو دونوں نے آرام کرنا ہے. تو وہاں پہ آپ اس کے جب آرام میں خلل ڈالیں گے یا کوئی بات کریں گے, کوئی گفتگو کریں گے, تو اس نے کہنا ہے بھائی میں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا پھر. بہت مشکل تھا وہاں پہ کانٹینٹ بنانا. تو اوپر سے یو اے ای کے اندر گرمی بہت ہوتی ہے. گرمی کی وجہ سے ویسے ہی بندہ جو ہے نا دن بھر وہ تھکاوٹ ہوتی ہے. آپ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا روم میٹ مزدور ہوگا یا کون ہوگا. تو لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں, رات کو سو جاتے ہیں. آپ یقین کریں گے میں صبح سے لے کر شام تک جاب کرنے کے بعد جب واپس آتا تھا نا تو میرا شوق تھا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے. تو میں ایک روم کے اندر جاتا تھا, ایک ڈرائیور تھے, ان ڈرائیور سے میں ان کی گاڑی کی چابی لیتا تھا, اور وہ گاڑی صبح سے شام تک دھوپ میں کھڑی رہتی تھی. اور شام کو صرف اس لیے کہ میں آپ کی گاڑی کی چابی لے کے آپ کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے اپنی آڈیو ریکارڈ کروں گا. واہ جی واہ. اور پھر میں جا کے وہ پارکنگ کے اندر اس گرمی میں گاڑی ان کی کھول کے, ظاہر ہے وہ سٹارٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی,
تو کھول کے بغیر اے سی کے اس گاڑی میں بیٹھ کے دروازے بند کر کے ایک ہینڈز فری جو ہوتے ہیں نارمل 100-150 والے، ان ہینڈ فری سے اپنے فون کے ساتھ اینڈرائڈ فون کے ساتھ وہ ہینڈ فری لگا کے اور ایسے کر کے اپنا ٹاپک ریکارڈ کرتا تھا، اور پھر روم میں جا کے وہی ہینڈ فری کانوں میں لگا کے ایڈٹ کرتا تھا. تو سٹارٹ میں اتنا مشکل تھا ایک ویڈیو بنانا اور اس کو ایڈٹ کرنا، اس کی ریکارڈنگ کرنا، اس کا کانٹینٹ لکھنا. جو بندہ 9 to 5 جاب کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، ظاہر ہے انسان صبح جب بیٹھتا ہے کمپیوٹر کے آگے تو شام تک ویسے انسان تھکا ہوتا ہے. بالکل وہ تھکاوٹ اس کے بعد کانٹینٹ لکھنا اور اس کے بعد اس کانٹینٹ کے اوپر ویڈیو بنانا، آڈیو ریکارڈ کرنا. شروع میں میرے ساتھ ہیلپ تھی، میرے بھائی تھے، میں ان کو ویڈیو بھیج دیتا تھا اور وہ پھر ایڈٹ کر کے مجھے دے دیتے تھے. تو ہم دونوں نے مل کے نا ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ سٹارٹ کیا. وہ ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے. تو پھر بھی جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے کانٹینٹ بنانا. اچھا، آپ نے بہت ایک زبردست بات بتائی. سب سے پہلے تو پیشن ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے بتایا آپ کی اسٹوری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشن بہت ضروری ہے. جس طریقے سے جس سچویشن میں آپ نے کیا وہ والا پیشن. اچھا، دوسرا عادل بھائی، اسکلس کیا چاہیے ہوں گے جب آپ نے شروع میں اسٹارٹ کرنا ہے؟ ابھی فار ایگزامپل ینگسٹرس اگر کوئی یوٹیوبر بننا چاہ رہے ہیں تو کون سے بیسک اسکلس ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں یوٹیوبر بننے کے لیے اتنا آنا چاہیے کہ آپ فون چلا سکیں. اور آج اس ٹائم میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا بچہ بھی ہے جس کو فون کے بارے میں نہیں پتہ. فون میں جو بھی اپلیکیشنس ہیں وہ فون میں جو بھی اپلیکیشنز ہیں آپ کو چلانی آتی ہوں. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے تو آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا بھی سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میرے پاس ایک اینڈرائڈ فون تھا اور ایک ہینڈز فری. میں نے اسی سے کانٹینٹ بنانا شروع کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو. ہاں، اگر آپ اس نیچ میں جانا چاہتے ہیں ٹیچنگ میں یا پھر اسکلز سکھانے میں تو اس کے لیے آپ کو اسکلز کا آنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے چلے جائیں اور بولیں کہ میں نے سی اے والوں کو پڑھانا ہے یوٹیوب کے اوپر. آپ کا سی اے ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. یا اگر آپ نے اے سی سی اے والوں کو پڑھانا ہے یوٹیوب کے اوپر تو آپ کا اے سی سی اے ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. تو اسکلز یوٹیوب کے لیے نہیں چاہیے، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے اسکلز نہیں چاہیے، لیکن جس اسپیسیفک فیلڈ کے اندر آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ کم از کم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ عقل کل ہوں، کم از کم اتنا ہو کہ آپ جو سکھا رہے ہیں اس کا نالج آپ کو ہو. مطلب اس اسپیسیفک چیز کا ادراک کے بارے میں آپ کچھ بتا سکیں. آپ کو اس فیلڈ کا پتہ ہونا چاہیے جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور میرا تو یہ تھا کہ میرا تو ہسٹری تھی، اسلامک ہسٹری، اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حفظ کی ساری جرنی. اور تو بالکل چینج کیا نا، آپ الیکٹریکل میکینیکل انجینئرنگ سے آپ نے ہسٹری میں آ کے اپنے یوٹیوب چلانا شروع کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جب میں حفظ کر رہا تھا میٹرک کے بعد تو اس وقت اسلامک چیزوں کے اندر تو ویسے بھی رجحان میرا ہو گیا تھا. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے قرات کی. اس کے بعد قرات میں ایسا ہوا کہ 300 نمبرز ہوتے ہیں قرات کے جو امتحان ہوتے ہیں، اوقاف کا جو امتحان ہوتا ہے، تو میرے جو ہے وہ 295 تھے. اچھا، ماشاء اللہ. تو یعنی مجھے اس میں اتنا شوق تھا. تو وہیں سے اسلامی جو تاریخ ہے اس کے اندر بھی شوق بڑھا. اور پھر جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تو شروع میں نے اسلامک ویڈیوز بنانی نہیں شروع کی. شروع میں نے مختلف دنیاوی بایوگرافیز، سکسیس سٹوریز کے اوپر کام کیا. پھر آہستہ 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 قرآنک آیات کو ساتھ کوٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ پراپر اسلامک یوٹیوب چینل، میرا جو چینل ہے وہ اسلامک، لیکن بالخصوص اسلامک ہسٹری، اور بالعموم جو ہے وہ دنیا بھر کی جو معلومات ہیں اس کے اوپر میں کام کرتا ہوں. اچھا، جو آپ نے ڈیفرنٹ نیش چینج کیے تو ان سب کے لیے چینل آپ کا ایک ہی تھا یا چینل بھی چینج کرتے رہے ہیں؟ نہیں، چینل کے اوپر میں نے کوئی نیچ چینج نہیں کی. یہ جو ایجوکیشن تھی، ٹھیک ہے، ایجوکیشن میں بایوگرافیز بھی ہو سکتی ہیں اور اسلامک ہسٹری بھی ہو سکتی ہے. ہاں، ایسا ہوتا کہ میں ولاگنگ کرتا اور ولاگنگ کے بعد میں سوئچ کرتا، یا پھر میں ٹریول کرتا تو ٹریول کے بعد میں سوئچ کرتا ہے اسلامک ہسٹری. تو وہ اس کو آپ ایک اسپیسیفک سوئچ کہہ سکتے ہیں جس کو سوئچ مانا جاتا ہے. اچھا، ہسٹری کے اندر اسلامک ہسٹری بھی بیان کی جا سکتی ہے اور کسی دنیاوی شخصیت کی ہسٹری بھی بیان کی جا سکتی ہے. تو اس میں وہ سوئچ نہیں ہے، وہ سیم ہی جو ایک یوٹیوب ہی نیش ہے. لسٹ جو پرووائڈ کرتا ہے اسی لسٹ میں جو آپ ایک نیش سلیکٹ کرتے ہیں اسی کے اندر ہونے چاہیے. ہاں، اس میں میری ایجوکیشن ہی تھی. تو ایجوکیشن میں بایوگرافیز آ جاتی ہیں، اور پیپل اینڈ بلاگ کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے وہ، اور دونوں ان دونوں میں ہی میں نے کام کیا ہے.
اچھا صحیح. اب فار ایگزامپل جو ہے میرا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ایجوکیشن میں آتا ہے یا کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اگر آپ اس کو آئی تھوڑا سا تھنک یہ اس پیپل حوالے اینڈ سے بلاگ گائیڈنس میں دیں. آتا ہے. اچھا پیپل بلاگ. ہاں لیکن آپ ظاہر ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں تو پیپل اینڈ بلاگ اور ایجوکیشن دونوں کیٹیگریز میں آپ کسی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو. تو اس میں کیٹیگری تو آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. نہیں, آپ ہر ویڈیو کی الگ کیٹیگری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا ہر ویڈیو کی الگ. ہاں لیکن ضروری ہے کہ آپ ایک ہی کیٹیگری کے اندر ویڈیوز ڈالیں, کیونکہ یوٹیوب کا الگوریدم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کیٹیگری سوئچ کرتے رہیں گے تو الگوریدم میں آپ کو ڈاؤن چلے جائیں گے آپ, تو پھر آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایک پراپر چینل سے آپ کا الگوریدم سیٹ نہیں ہوگا. اچھا تو ضروری ہے کہ آپ ایک ہی نیش کے اندر ایک ہی کیٹیگری کے اندر کام کرتے رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں البتہ وہاں پہ سوئچ کرنے کے آپشنز ہوتے ہیں, آپ کسی بھی ویڈیو کے لیے نئی کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا آپ کو کب لگا کہ آپ یوٹیوب ایز اے کیریئر لے کے آپ جا سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ جاب؟ ہاں دیکھیں اس میں فضل بھائی دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے کہ اس کو حلال حرام اچھے برے کی پہچان ہو جائے, دنیا میں دستور اور روایات کا پتہ چل جائے, بالکل صحیح. اللہ اور رسول کے قوانین کا پتہ چل جائے, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا علم ہو جائے, اور اس کی دنیا اور آخرت سنبھل جائے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال کمائے کہیں سے, زبردست. کیونکہ جو فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے نا وہ پیسے ہوتے ہیں. اگر آپ پیسے کما رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, تو آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر آپ اچھے ہوں گے. دیکھیں ایک شخص ہے, حقوق اللہ میں حج ہے, اللہ کے گھر کا حج کرنا, تو جب تک آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ بیت اللہ شریف جائیں تو تب تک تو آپ یہ حق پورا نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. یہ اور بات ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والی ذات ہے, تو فرض نہیں آپ کے اوپر. تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو صاحب استطاعت ہونے کے لیے آپ کو پیسے کمانے ہیں, اس کے لیے رزق کمانا ہے. تو جب میں جاب کر رہا تھا تب بھی میری 2-2.5 لاکھ روپے اس وقت تنخواہ تھی, سیلری تھی. لیکن جب مجھے لگا کہ اب میں یوٹیوب کے اندر اتنے پیسے بھی مانا کما سکتا ہوں جتنے میں جاب سے کما سکتا ہوں, تو پھر میں نے یوٹیوب کو ایز اے کریئر لے کے آگے بڑھا. اور اس میں یہ تھا کہ یوٹیوب کے اندر 2 چیزیں آ رہی تھیں. ایک تو آپ جب ہسٹری بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, خود ویسے بھی انسان کے سیکھنے کا عمل تو قبر تک وہ ختم نہیں ہوتا, تو آپ کا اپنا نالج بھی انکریز ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ جو لوگوں کو بھی نالج پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کی اوتھینٹک ہونا معلومات کا, پھر اس کی ریسرچ کرنا, احادیث اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں تو ان احادیث کی نمبرنگ دیکھنا, کتابیں دیکھنا, قرآن کا اگر آپ آیات کوٹ کر رہے ہیں تو ان قرآن کا آیات کو دیکھنا. تو یہ اللہ سے بھی آپ کا ایک رابطہ رہتا ہے اور انسانوں سے بھی رابطہ رہتا ہے, اور بیک اینڈ پہ آپ کی ارننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کے جو فائنینشیل معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں یہ ایک پلیٹ فارم اگر لے کے جا سکتا ہوں میں اس کو ایز اے کریئر, تو پھر میں نے جاب چھوڑ دی. تو پھر میں نے اسی کو. اچھا آپ نے 2018 میں اسٹارٹ کیا, اس ٹائم آپ کی جو انکم تھی فرام یوٹیوب وہ آپ کی سیلری کے برابر تھی, ایسے زیادہ تھی, کیا تھا اس ٹائم؟ جب میں نے آپ کو میں بتاؤں, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جب میری پہلی یوٹیوب کی ارننگ آئی نا تو وہ تھی 17,000 روپے 1 منتھ کے لیے؟ جی پاکستانی, وہ ناٹ 1 منتھ کے لیے بلکہ تقریباً 1 سال کے بعد آئی. اچھا. تو وہ پاکستانی 17,000 روپے تھے. تو یوٹیوب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نا اپنے بینکس وغیرہ کی ڈیٹیلز وغیرہ جب آپ کا ایڈسنس اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دینی پڑتی ہیں. تو میں نے پاکستان کے اندر بینکس کی, پاکستانی بینکس کی وہاں پہ اکاؤنٹ پاکستانی جو ہیں وہ دی ہوئی تھی. تو اس وقت یوٹیوب کے جو پیسے آتے تھے وہ ویسٹرن یونین کے تھرو آتے تھے. یوٹیوب آپ کو ایک پن بھیج دیتا تھا, وہ پن آپ نے ویسٹرن یونین جا کے دکھانی ہے تو وہ آپ کو بولیں گے جی ہاں جی اس پن نمبر پہ اتنے پیسے آئے ہوئے ہیں. میں تھا یو اے میں اور میرے 17,000 روپے پاکستان میں آ گئے. اچھا. وہ 17,000 مجھے وصول نہیں ہوئے. اس کی وجہ کہ وہ بندے کا خود ہونا اور اس پیپر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ آپ نے دکھانا ہے. پیپر میرے پاس دبئی میں آ گیا اور پیسے پاکستان میں آ گئے. لیکن یوٹیوب کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ دوبارہ پیسے ریٹرن کر دیتا ہے. تو 17,000 سے آغاز ہوا, پھر اس کے بعد 18, 19, 20, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ. تو جب تقریباً میرے خیال میں 1 سال کے اندر اندر میری سیلری سے یوٹیوب کے پیسے انکریز کر گئے منتھلی. اچھا. جب میں نے دیکھا کہ اب میری سیلری سے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ کیوں نہ میں جاب چھوڑ دوں. تو جب اسٹیبل ہو گئے تب؟ ہاں تب تک الحمدللہ میں اسٹیبل ہو گیا تھا, جاب سے بھی اسٹیبل ہو گیا تھا. تو اس وقت ایک ہینڈسم اماؤنٹ تھی میری جو سیلری بھی تھی پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے. تو
دونوں چیزیں جب برابر ہو گئیں تو پھر میں نے جاب کو چھوڑ دیا اور پھر میں نے یوٹیوب کو ایز اے اچھا، کریئر لے کے اب جو یوٹیوب آپ کو پے کرتا ہے یہ منتھلی بیس پہ آپ پے کرتا ہے یا پھر ویوز بیس پہ کیا تھا؟ اس سیناریو کو تھوڑا سا سمجھائیے ہمیں. بیسکلی جو یوٹیوب کی ارننگز ہوتی ہیں وہ منتھلی بیسز ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جو ایڈورٹائزر ہوتا ہے وہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر یوٹیوب ان کے ایڈ چلاتا ہے اور اس کے بعد اس ایڈ سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ ریونیو ہر منتھ کی 11 تاریخ یوٹیوب سے آپ کے ایڈسنز میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب گوگل ایڈسن جو ہے وہ 11 تاریخ سے لے کر 11 12 13 بھی ہو سکتی ہے سے لے کر 25 26 تاریخ تک 21 22 بھی ہو سکتی ہے, تقریباً 10 15 دن وہ ریونیو اپنے پاس رکھتا ہے. آپ چونکہ بینکنگ اور CA کی فیلڈ کو جانتے ہیں کہ بینکس جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھنے کے بھی ان کو پیسے ڈیز کی زیادہ ڈیز اپنے پاس رکھنے کے بھی ان کو بینیفٹس ہوتے ہیں. تو گوگل ایڈسن جو ہے وہ پیسے آپ کی 11 12 دن اپنے پاس رکھتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ گوگل ایڈسن سے لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آٹومیٹکلی گوگل ایڈسنس 25 26 تاریخ کو آپ کی وہ جو ماہانہ انکم ویوز کے حساب سے آپ کا جو CPM RPM کے حساب سے ہوئی ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیتا ہے. آپ کو اس پورے اس سرکل کے دوران آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یعنی آپ کے پیسے آٹومیٹکلی یوٹیوب کے اس سے اپنا جو آپ کا YT اسٹوڈیو ہے اس سے گوگل ایڈسنس میں جائیں گے, وہاں سے آٹومیٹکلی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. پھر آپ کو ایک میسیج آ جاتا ہے کہ جی بھائی آپ کے پیسے اتنے پیسے آپ کے ریسیو ہو گئے. یہ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ آپ دے دیتے ہیں ابھی پاکستان کے اندر کوئی بھی بینک اکاؤنٹ دے سکتے ہیں مائکرو فنانس کو چھوڑ کے. تو یہ انکم اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کبھی کم؟ ہاں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ویوز کے اوپر, آپ کتنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور کتنا آپ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو نئے یوٹیوبرز لوگ جو نئے چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو ایک بڑی اچھی ایک بات بتا رہا ہوں. یوٹیوب کوالٹی کے اوپر کام نہیں کرتا. اچھا, یوٹیوب یہ نہیں کہتا کہ مجھے 4K ویڈیوز دو. یوٹیوب یہ نہیں کہتا کہ مجھے 8K ویڈیوز دو. یوٹیوب کوانٹٹی کے اوپر کام کرتا ہے, میکسیمم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز. ہاں, جیسے اس کی مثال آپ کو میں دوں کہ جیسے انسان کو نا بھوک کوالٹی کے اوپر نہیں ہوتی, بھوک کوانٹٹی کے اوپر ہے. بالکل صحیح. آپ کو صبح ناشتہ چاہیے, اب کوالٹی اگر ناشتہ مل جاتا ہے تو بہتر ہے. اگر 12 بجے تک نہیں ملے گا تو آپ کہیں گے سوکھی روٹی دے دو زیادہ دے دو, جو بھی ہو جو بھی ہے دے دو مجھے, خشک روٹی ایک دے دو لیکن دو مجھے, کیونکہ بھوک جو ہے نا وہ کوانٹٹی کے اوپر کام کرتی ہے, وہ بھوک کوالٹی نہیں دیکھتی. اب یہ ہے کہ ابھی آپ کسی بھی کیٹیگری کے اندر کام کر رہے ہیں, کوئی بھی ویڈیوز آپ بنا رہے ہیں, آپ کوشش کریں کہ ویڈیو روزانہ اپلوڈ کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے 10 دن بعد یا مہینے بعد, یا ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں 1 مہینہ ویڈیو اپلوڈ کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے اوپر ویوز آئیں گے, 10 آ گئے ہیں, 15 آ گئے ہیں, 20 آ گئے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں, وہ دیکھتے دیکھتے ان کا 1 مہینہ گزر جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ نئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کرتے. یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شروع میں نا یوٹیوب کی جو مونیٹائزیشن جو آپ کی ویوز کی جرنی ہے اس کو آپ ایک ایسے لیں جیسے ایک باسکٹ پڑی ہوئی ہے, آپ کے پاس 100 150 بالز پڑے ہوئے ہیں, آپ نے اس باسکٹ میں بالز پھینکنی ہے. پہلی پھینکی باہر, دوسری پھینکی باہر, تیسری پھینکی باہر, چوتھی پھینکی باہر, تو ہو سکتا ہے پہلی ہی اندر چلی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 بالز آپ پھینک دیں, کوئی بال اندر نہ جائے. یہ آپ کا پریکٹس ہے شروع میں جو ہاں, کرتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے 100 بالز پھینکنی ہے تو کوئی بھی بال اندر نہیں جائے گی. اب وہ پریکٹس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا کہ آپ 100 کی 100 بالز اگلی باری میں ایگزیکٹ اس پوزیشن پہ پھینک سکتے ہو باسکٹ کے اندر. تو یہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ نے کانٹینٹ بنانا کیسے ہے. شروع میں جب میں ویڈیوز بناتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ موسٹلی کمنٹس جو ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ سر یہ لفظ اردو میں ایسے نہیں تھا جیسے آپ نے پڑھ دیا. اچھا, وہ کیسے؟ جو لوگ سننے والے ہوتے تھے. اب دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا جو مینٹل لیول ہے یا جو آپ کا ایجوکیشنل لیول ہے, انٹلیکچوئل لیول ہے, وہ آپ کے ویور سے زیادہ ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنے پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہوں کہ جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. آپ کو نہ صرف پڑھانے والے بلکہ لکھنے والے آپ کو شاعر سن رہے ہوں,
آپ کو ایسے لوگ سن رہے ہوں جو اردو سے اتنا، جن کا شغف اتنا لگاؤ ہو کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو مجھے کمنٹس آتے تھے کہ سر یہ لفظ غلط پڑھا ہے آپ نے، اس کی جو اصل جو تلفظ ہے وہ یہ نہیں ہے. تو مجھے اس کو صحیح کرنے کا موقع ملتا، مجھے یہ پتہ چلتا. پھر آہستہ 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 ایسا ہوا کہ اب مجھے کوئی ایسا کمنٹ نہیں آتا کہ سر یہ تو لفظ ہی ایسا نہیں تھا. وہ آپ کی اپنی لرننگ بھی تھی ساتھ ساتھ. ہاں، تو آپ کی اپنی لرننگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو خود بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور لوگ بھی جو آپ کی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں. لوگ بھی آپ کی ایک اور بات یہ ہے کہ مجھے ایک میرے استاد تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے کسی بھی کمنٹ کا جواب نہیں دینا. اچھے برے دونوں کا. اچھے برے دونوں کا، اور نہ ہی کوئی کمنٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ؟ اچھوں کا تو آپ اگر کوئی کوشچن پوچھتے ہیں، آپ فار ایگزامپل میرے اس میں آ کے کوشچنس کرتے ہیں کیریئر کے حوالے سے، تو ان کو تو جواب دینا ہوگا. دیکھیں، شروع میں آپ دے سکتے ہیں. میرے آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے بھائی ہیں وقار، ابھی دی کوہستانی کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنوں میں اتنی ترقی دی ماشاءاللہ. ہر ویڈیوز کے اوپر تقریباً ان کی جتنی بھی پیچھے آپ 10-15 ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں گے نا، تو ہر ویڈیو کے اوپر ملینز آف ویوز ہیں. ہر ویڈیو کے اوپر ملینز آف ویوز ہیں. اور ان کا جو وہ جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، جس انداز سے وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اتنے ویوز. ٹھیک ہے، ایک ویڈیو بنانے میں وہ جتنا ٹائم لگاتے ہیں، محنت کرتا ہے نا، جتنی محنت کرتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے. تو ایک ایونٹ پہ ہم اکٹھے تھے. تو جب وقار بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے عادل بھائی، میرا چینل جب چھوٹا تھا نا تو میں نے آپ کے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا. تو میں نے کہا کہ سر آپ جواب دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی اب تو اتنے زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں، کون جواب دے. میں نے کہا جی میرا بھی یہی حساب تھا. تو شروع میں اگر 10-15 کمنٹس ہیں تو آپ شاید جواب دے بھی پائیں، شاید لوگوں کے سوالوں کا جواب آپ. اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری آڈینس اس سے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے کمنٹس کرنے والے ناراض ہو جائیں، ہو سکتا ہے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق سب سے فارغ ویلا آدمی وہ ہے جو ویڈیوز کے اوپر کمنٹ کرتا ہے. نالج کے لیے نہیں کرتا، وہ نالج کے لیے نہیں کر رہا. یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہر سوال کا جواب آپ کو بغیر کمنٹ کیے بھی مل سکتا ہے. آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ پورے پیجز لکھ رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں. ہاں ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ہاں اگر کوئی آپ سے کوئی اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہے جو آپ کا فین ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو کچھ گائیڈ کریں، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے بندے کو کہ یہ کویسچن کرنے والا کس انداز سے اور کیسے کویسچن کر رہا ہے. اب فرض میں کیریئر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، سی اے کے حوالے سے ایک تو انفارمیشن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، واقعی میں نہیں ہے. تو آپ اس پہ کسی کو موقع ملا ویڈیو کے اوپر، انہوں نے کمنٹ کیا، انہوں نے کویسچن پوچھا، تو وہ تو جینوین ہے میرے خیال سے. ہاں وہ تو بالکل، وہ تو جینوین بات ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمنٹ کرنا برا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا وجہ دن کو 100 لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر کمنٹ کرنا اچھا. تو یہ آپ نے جو ہیٹ کمنٹس ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ بس کمنٹس کا جواب ہی ناٹ ہیٹ کمنٹس. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اچھے کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہیٹ کمنٹس کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن وہ اتنا لمبا لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا ہمارے کمنٹس کو پڑھے گا. آپ یقین کریں کہ میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو خود کو اتنی بڑی کوئی سیلیبریٹی سمجھتا بھی نہیں ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میری ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ شاہ رخ جو ہیں ان کی پکچرز کے اوپر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ شاہ رخ کی پکچر کے اوپر ملین کمنٹ ہیں تو وہ کیا دن بھر بیٹھ کے کمنٹس دیکھتا رہے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اور ایڈوائسز چاروں بھائی یہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور باقی بھی جتنی بڑی سیلیبریٹیز ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں لوگ دن کو ہزاروں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو کمنٹس والوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ پلیز آپ اپنا کام کریں، خود محنت کریں، اور خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کی ویڈیوز، لوگ آپ کی پکچرز کے اوپر کمنٹس کریں. زبردست. نہ کہ آپ دن بھر اسکرال کرتے رہیں اور لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں. لوگ عمران خان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں ان کی پکچرز کے اوپر، نواز شریف کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، شہباز شریف کو، عاصم منیر صاحب کی پکچرز کے اوپر لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، سر آپ نے یہ غلط کیا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کے کمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ اوور آل میرا جو مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ کمنٹس کرنا برا نہیں ہے،
کسی سے سوال کرنا برا نہیں، لیکن کم از کم اتنا سوچ لینا چاہیے کہ یہ آگے ہی 5000 کمنٹس ہیں تو اس میں سے آپ کا 6000واں کمنٹس کیسے ہوگا. بالکل صحیح. اچھا جو ہیٹ کامنٹس ہوتے ہیں کبھی آئے ہیں آپ کے بھی ہیٹ کامنٹس، آپ نے کیسے اس طرح سے کاؤنٹر کیا یا آپ کو کبھی ڈی موٹیویشن ملا ہو؟ دیکھیے آپ کی جرنی کے اندر ڈی موٹیویشن اور ہیٹ کمنٹس بہت بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، آپ کے گرو کرنے کے لیے، آپ کی کام انفیکٹ آپ کی زندگی کے اندر، نہ صرف یوٹیوب کی بات میں نہیں کر رہا، آپ کی پوری زندگی کے اندر ہیٹ اور ڈی موٹیویشن آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی موٹیویشن از اے موٹیویشن، کہ ڈی موٹیویشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. میں نے جب شروع میں ہسٹری کے اوپر بات کرنی شروع کی تھی تو میرے کزن تھے، تو انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا عادل اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، دیکھو سنو جانو، اس وقت فیصل وڑائچ صاحب ہوتے تھے، ان کے ساتھ اسامہ بھائی ہوتے تھے، اسامہ غازی، وہ لوگ 3-4 گھنٹے کی ویڈیوز بنایا کرتے تھے اور ملینز آف ویوز بھی ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ان اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، دن بھر ہسٹری بنا رہے ہیں، اور تمہاری یہ وائس اوور والی کون سنے گا، فضول میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، جو جاب کر رہے ہو کرو بس. تو یہ ایک ڈی موٹیویشن ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ یار واقعی، لیکن میں نے محنت کی اور یقین جانیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہی ٹاپک تھا، ایک ہی دن میں نے ویڈیو بنائی، اسی دن میں دیکھو سنو جانو نے ویڈیو بنائی، اور ان کی ویڈیو کے اوپر 1 لاکھ ویوز اور میری ویڈیو کے اوپر 5 لاکھ ویوز تھے، اور وہ میں نے دونوں کے اسکرین شاٹ نکال کے نا اس کزن کو بھیجے. تو ڈی موٹیویٹ تو لوگ کرتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، لیکن آپ نے ڈی موٹیویٹ ہونا نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں ہیٹ کمنٹس کی. ہیٹرز ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ کو ویوز دیتے ہیں. دیکھیں آپ کو سننے کے لیے آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہیٹرز نہ ہوتے، دیکھیں اگر آپ کا کوئی ہیٹر ہے تو اس کو ہیٹ کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ضروری ہے، آپ کی بات کو سننا ضروری ہے. آپ کی بات پہ جتنی توجہ ہیٹر کرتا ہے اتنا فین نہیں کرتا، کیونکہ فین آپ کی بات سن رہا ہے نالج کے لیے، فین آپ کی بات سن رہا ہے اپنی اصلاح کے لیے، ہیٹر سن رہا ہے جواب دینے کے لیے. تو جو بندہ جواب دینے کے لیے بات سنتا ہے نا وہ زیادہ غور سے سنتا ہے. تو ہیٹ کمنٹس بھی آتے ہیں، ہیٹرز بھی آئیں گے، آپ کو لوگ ڈی موٹیویٹ بھی کریں گے. تو آپ نے جو ہے نا ان ساروں کو یہی سمجھنا ہے کہ راستے کے کانٹے ہیں، بس پاؤں اپنے شلوار اوپر اٹھا کے ہاتھوں سے تو گزرتے جائیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں تو پھر آپ کے ہیٹرز نہیں ہیں، کامیاب لوگوں کی بھی ہیٹرز ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیٹ میں دشمنی بنا لیتے ہیں، اپنی ذاتیات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جن سے آپ کی سکسیس بالکل برداشت ہی نہیں ہوتی. وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے اوپر بلا وجہ سے تعویذات کروا رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ سے لوگوں کے نقصان کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، وہ ہیٹرز ہی ہوتے ہیں. میرے خیال میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے کہ وہ انسان مومن ہی نہیں جس کا کوئی دشمن نہیں. کہ آپ جب منافقت کریں گے نا تو پھر آپ کا کوئی ہیٹر نہیں ہوگا. بالکل صحیح. آپ جب سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر آپ سے کوئی بھی نفرت نہیں کرے گا. جب آپ حق سچ کی بات کریں گے، جب آپ دیکھیں، جیسے میں تاریخ کے اوپر آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہم تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں تو اسلام کے اندر بہت سارے سیکٹس ہیں، بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، ہر شخص اپنے نظریے کے مطابق اسلام کو دیکھ رہا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ ہر شخص اپنے باپ کے فرقے میں بند ہے. تو ہر شخص جو اپنے باپ کے فرقے میں بند ہے اور وہ اپنے باپ کے فرقے کے مطابق ہی آپ کی بات سنے گا، اور اس کو لگا ہلکا سا بھی آپ اس کے باپ کے فرقے کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں تو وہ ہیٹ کرے گا. بالکل صحیح. اچھا یہ آپ نے جو ہسٹری پہ آپ نے اپنی نیش بنائی ہوئی ہے تو اس میں یہ چیلنج تھا کہ آپ جو ہے نا ڈیفرنٹ سیکٹس کو کیسے آپ وہ کرتے ہیں. ابھی بھی یہ چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ بینگ مسلم ہمیں تو اسلامی معلومات اس طرح سے بیان کرنی چاہیے جیسے آپ سنیں، ٹھیک ہے، اور تصدیق ہونی چاہیے، مستند معلومات ہونی چاہیے. احادیث اگر آپ بیان کرتے ہیں تو اس کا اوتھینٹک ہونا بہت ضروری ہے. ویسے ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو کافی لوگوں کے لیے بورنگ بھی ہوتا ہے،
تو آپ اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں، فیکچوئل ایکوریسی اور اس اسٹوری ٹیلنگ کو؟ ہاں، یہ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. کہانی جو ہوتی ہے نا، کہانی سنانا سیکھ لیں آپ. بنیادی طور پر قصہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قصے ہی بیان کیے ہیں. قصوں سے ہی انسان کو اپنی نشانیاں بتائی ہیں، قصوں سے ہی انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو قصہ آپ کو سنانے کا ہنر آ گیا نا تو لوگ سنیں گے. وہ جیسا بھی مشکل ٹاپک ہو، وہ جتنا بھی مشکل ہو، آپ نے جس انداز سے آپ اب ہمارے جو ہم جو یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں اس میں تو ایک اسپیسیفک ہم ایک پراپر طریقہ رکھتے ہیں کہ ایک ہک ہوتی ہے جو شروع میں ہم کریٹ کرتے ہیں، کویسچنز ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں تاکہ لوگ آخر تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اوتھینٹک ہونا ضروری ہے. اگر آپ جھوٹ پر اپنی کہانیاں سنائیں گے، ادھر ادھر سے گھڑ کے سنائیں گے تو 1-2 دن تو سن لیں گے لوگ، لیکن اس کے بعد نہیں سنیں گے. کریڈیبلٹی پھر ڈاؤن ہو جائے گی. ہاں، کریڈیبلٹی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. ایسے بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ٹاپک جینوین رکھنا چاہیے جس پہ بھی آپ ہاں، جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہو اوتھینٹک، اس کی صنعت کے اوپر کوئی فرق نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس سے کہانیاں سنا رہے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے فائنانشیل اسپیکٹس کی طرف. آپ سچ بتائیں کہ کتنا کماتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اگر میں ارننگ کی بات کروں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 2018 کے بعد میں نے تقریباً یہ میرے خیال میں 4-5-6 سال جو پچھلے گزرے ہیں اس میں نے بہت اچھی پرسکون زندگی گزاری ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، اپنا گھر بنایا ہے. ٹھیک ہے، اسی انکم سے اپنا گھر بنایا، اسی انکم سے اپنا گھر بنایا ہے، اسی انکم سے گاڑی لی ہے، اسی انکم سے میں نے شادی کی ہے، اسی انکم سے میں نے بہن کی شادی کی ہے، اسی انکم سے میں نے بھائی کی شادی کی ہے. یعنی یوٹیوب نے ہی دیا سب کچھ. ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر لوگ اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ آلٹو میں بتائیں 3 آلٹو 4 آلٹو، تو یہ بتانا بری بات نہیں ہے، لیکن تو یہ سچ بھی ہے جو بتاتے ہیں وہ صحیح سچ ہے، بالکل سچ ہے. اچھا. جو لوگ بتاتے ہیں سچ ہے. کچھ جگہ پہ تھوڑا بہت لوگ کرتے ہیں کیونکہ جس کا آپ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کا جو کانٹینٹ ہے نا، آپ نے اگر یہ سمجھ لیا اس بندے کا کانٹینٹ ہے کیا، یہ بندہ بیچ کیا رہا ہے، تو آپ ہر چیز کو سمجھ جائیں گے. اگر ایک بندے کا کانٹینٹ لگژری لائف دکھانا ہے، اگر ایک بندے کا کانٹینٹ ہی گاڑیاں دکھانا ہے، اگر ایک بندے کا کانٹینٹ ہی گھر دکھانا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اپنے ہوں. اس نے دکھانا تو ہے نا کہیں سے، صحیح. اس کا بکے گا ہی وہی نا. اس کے ویوز کس کے اوپر آ رہے ہیں. اگر میں روزانہ آج میں ایک گاڑی لے کے آیا ہوں اس کے اوپر ویوز آئے ہیں، تو مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے ایک اور لانی ضروری ہے. وہ میں جہاں سے بھی لاؤں، وہ میں جیسے بھی لاؤں، میں نے لانی ہے اور میں نے کانٹینٹ بنانا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ لوگوں نے کمائے بھی ہیں، لیکن ابھی اور بہت سارے سورس آف انکمز ایسے آ گئے ہیں کہ جو یوٹیوب سے بہت اوپر کی گیمز ہیں. اچھا، اس کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، انکم کے کیا اسٹریمز ہوتے ہیں؟ یوٹیوب کی جو انکم ہوتی ہے وہ ویوز کے اوپر ہوتی ہے ٹوٹلی. اگر آپ کے 10 سبسکرائبرز بھی ہیں، 10 تو خیر نہیں ہوتے جب تک مونیٹائزیشن کرائٹیریا میں، اگر آپ کے 1000 سبسکرائبرز بھی ہیں، اگر آپ کے ویوز اچھے ہیں اور آپ کا ریئل ٹائم اچھا ہے تو آپ ایک اچھی ارننگ کما سکتے ہیں. ایک نارمل یوٹیوبر جس کے 1 لاکھ سبسکرائبرز ہیں اور ہر ویڈیو کے اوپر 1-1.5 ویوز آتے ہیں. 1.5 لاکھ ویوز منتھلی؟ ہاں، ہر ویڈیو کے اوپر، ہر ویڈیو کے اوپر، ہر ویڈیو کے اوپر 1-2 لاکھ ویوز آ رہے ہیں اور 1-2 لاکھ سبسکرائبرز تو ویسے انکریز ہوتے رہتے ہیں. اور کتنی ویڈیوز ہوں منتھلی آپ 10 بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 ویڈیوز جو بندہ منتھلی بناتا ہے اور ہر ویڈیو کے اوپر 1-2 لاکھ ویوز آ رہے ہیں، وہ بندہ 10 لاکھ روپے تک مہینہ کما سکتا ہے. تو یہ ایک اسٹیبل کیریئر بن سکتا ہے نوجوانوں کے لیے؟ بالکل بن سکتا ہے، اور یہ اس سے لوگوں نے اسٹیبل کیریئر بنائے ہیں. میرا خود کیریئر اسی سے بنا ہے، اور میں جاب سے اتنے پیسے کبھی بھی نہیں کما سکتا تھا. میں جاب سے اپنی زندگی کو اتنا اچھا کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. میں جاب سے اپنی خواہشات کبھی بھی نہیں پوری کر سکتا تھا. جو کچھ میں نے کیا یوٹیوب سے ہی کیا.
اچھا، ان باتوں کو کچھ لوگ سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بس یہاں پہ جمپ کرنا چاہیے، تو ان کے لیے آپ کا کیا ایڈوائس ہوگا کہ وہ کس طرح سے آئیں، اپنا جو ہے نا ٹرانزیشن پیریڈ کیسے کریں؟ آپ نے جس طرح سے کیا، آپ جاب کے ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہے، جب ایسے آپ ہیں کو ایک لمحے میں پتہ چلا کہ نہیں اب جو ہے نا جاب کو چھوڑنی پڑے گی، تب آپ اس کو انڈیپینڈنٹ لے کر چلے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا ایڈوائس ہوگا؟ دیکھیں، جو یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو تو میں موٹیویٹ کروں گا کہ کل سے آج اور آج سے بھی سٹارٹ کر لیں. میں ایسا نہیں کہوں گا کہ نہ کریں. یوٹیوب ایک اچھا کریئر بن سکتا ہے. یوٹیوب سے آپ اپنی زندگی کو بڑے خوبصورت طریقے سے گزار سکتے ہیں. یوٹیوب سے آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں ساری زندگی کے لیے، جب تک یوٹیوب ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں فضل بھائی کہ یوٹیوب بہت رلاتا ہے. یہ بھی بتائیں ہمیں. یوٹیوب بہت رلاتا ہے، یوٹیوب بہت آزماتا ہے. یوٹیوب جتنا آسان لگتا ہے اتنا آسان ہے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب یوٹیوب کی جو رلانے والا ایک پیریڈ ہے، جو آزمانے والا ہے، وہ آپ نے گزار دیا تو یوٹیوب ہنساتا بھی بہت ہے. اچھا، مطلب وہ ایک اسپیسیفک لمحہ ہوتا ہے، ایک ہاں، پیریڈ ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. ویڈیوز بنانی ہیں، یوٹیوب کے اوپر ڈالنی ہے. کوئی بھی نیش ہے، کوئی بھی آپ کا یونر ہے، کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، کرتے رہیں. ویسے کتنا ٹائم لگے گا یہ جو ٹرائل پیریڈ ختم ہونے میں؟ دیکھیں، اب بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، صرف یوٹیوب نہیں ہے نا. اگر تو آپ پہلے کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر نہیں ہیں، اگر آپ کسی اور ایپ کو یوز نہیں کرتے، جیسے انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، اگر آپ کسی کے اوپر بھی اس سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی فین فالوئنگ نہیں ہے، تو پھر آپ کا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. بعض لوگوں کی فین فالوئنگ پہلے کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر ہوتی ہے، وہاں سے وہ سوئچ کروا لیتے ہیں، موو کروا لیتے ہیں یہاں پہ کہہ کے، تو وہ جلدی گرو کر جاتے ہیں. جس طرح پاکستان میں بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو کہ ٹک ٹاک سے بعد میں یوٹیوبر بن گئے. تو ٹک ٹاک کے اوپر اتنی بڑی فین فالوئنگ تھی کہ وہاں سے اب اگر ٹک ٹاک کو دیکھیں تو وہاں پہ 10 ملین 11 ملین 12 ملین فالوورز ہونا عام سی بات ہے، ایک نارمل بات ہے. کئی لوگوں کے ہیں پاکستان میں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے 10-12 ملینز فالوورز ٹک ٹاک کے اوپر ہیں. اب یہ 10 ملین میں سے اگر لاکھ بھی فالوور یوٹیوب کے اوپر سوئچ کر جائیں تو یہ کریئر بن جاتا ہے. تو وہ لوگ وہاں سے اپنے جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہاں سے بول کے ان کو اور پروموشنز کر کے تو یہاں پہ لے آتے ہیں. ایک نیا بندہ جو اس سے پہلے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کام نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقریباً 3-4 مہینے محنت کرے اور پراپر ویڈیوز ڈالتا رہے تو وہ یوٹیوبر بن سکتا ہے. اچھا، یہ تو یوٹیوب کی ارننگ ہے ڈائریکٹلی، لیکن ایز اے یوٹیوبر اور بھی کوئی انکم کے اسٹریمس ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. یوٹیوب میں ایک تو آپ نے گوگل ایڈ ریونیو سے کمانا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایڈ ریونیو کے علاوہ بھی کماتے ہیں. وہ پروموشنز ہو سکتی ہیں، وہ پروڈکٹ ریویوز ہو سکتے ہیں. دیکھیں، ارننگ اگر آپ یوٹیوب سے 1 لاکھ روپے کماتے ہیں اور اس 1 لاکھ روپے کی آپ گھڑی خریدتے ہیں، یا اس 1 لاکھ روپے کی آپ شرٹ خریدتے ہیں، یا اس 1 لاکھ روپے کا آپ شو خریدتے ہیں، یا کوئی بھی ضروریات زندگی کی چیز خریدتے ہیں، تو وہ آپ یوٹیوب کی اس ارننگ سے خرید رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کمپنی وہ گھڑی ہی دے دیتی ہے کہ اس کا ریویو کر دو یوٹیوب کے اوپر، تمہاری فین فالوئنگ ہے، تو یہ بھی تو ارننگ ہے. ایسا ہی ہے. یا آپ کو وہ شرٹ ہی دے دیتی ہے، یہ بھی تو ارننگ ہے. تو پیڈ پروموشن سے بھی آپ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں 2-3 ہی اس کے سورسز ہیں، پیڈ پروموشنز اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیچنگ سے، اسٹوڈنٹس سے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو میرے اگر 2 ملین سبسکرائبرز ہیں تو وہ 2 ملین میرے کلائنٹس نہیں ہو سکتے، وہ میرے کسٹمرز نہیں ہو سکتے. تو اگر کوئی بندہ ریویوز کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی مشین کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا کوئی بندہ کسی گیجٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اس کے 2 لاکھ فالوورز میں سے 50,000 اس کا کسٹمر بھی ہو سکتا ہے. وہ ان 50,000 لوگوں کو وہ چیز بیچ بھی سکتا ہے. تو ملٹیپل یہاں پہ آپشنز ہیں یوٹیوب سے کمانے کے. لیکن مین جو سورس ہے وہ گوگل ایڈ ریونیو ہے کہ آپ کی مونیٹائزیشن آن ہو. اس کے لیے آپ کا 1,000 سبسکرائبرز آپ کو چاہیے اور 4,000 گھنٹے کا پبلک واچ آور چاہیے. اچھا، پھر اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ ایک ڈفرینٹ ایریا میں اپنا ایک ٹاپک چوز کیا ہوا ہے، نیش،
تو اسی ایریا میں ہی پھر اس کو جو بھی یہ بالکل ایسے ہی وغیرہ ملتے ہیں اسی ایریا اسی ایریا میں ملتے ہیں، اسی ایریا میں ملتے ہیں اور اسی ایریا میں وہ آگے گرو کرتا ہے. لیکن اب اس میں یہ ہے نا کہ اگر جس طرح آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ابھی آپ کا ابھی سٹارٹ ہے، ابھی آپ میرے خیال میں کوئی 10-15 ویڈیوز آپ کی ہوئی ہیں، 10-15 آپ کے پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں آئی گیس. پوڈ کاسٹ 10-12 ہوئے ہیں، ویڈیوز تو کافی ہوئی ہیں. 10-12 ہوئے ہیں. تو ابھی آپ جو ہے وہ گرو ابھی آپ کریں گے. ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی نیش میں، اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے اوپر اتنے زیادہ ویوز آ رہے ہوں گے کہ لوگ چاہیں گے کہ آپ میرا پوڈ کاسٹ کریں. لوگ آپ سے بولیں گے کہ فضل بھائی مجھے سلاٹ دیجیے. لوگ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ آپ سے بولیں گی کہ یار میں نے اس موضوع کے اوپر بات کرنا ہے. تو مجھے اب پاکستان کے اندر جو بڑے پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ. فار ایگزامپل ہم نادر علی کو لے لیتے ہیں. تو اب نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں اگر میں بیٹھنا چاہوں تو مجھے تو کم از کم 10-12 لاکھ روپے چاہیے اس کو دینے کے لیے، ایز اے گیسٹ آپ پے کرتے ایز اے گیسٹ. تو آپ کی نیش میں لوگ ایز اے گیسٹ بھی پے کرتے ہیں، یہ بھی ایک سورس آف انکم بن سکتا ہے. تو ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہیں ان میں ڈفرینٹ سورسز یوٹیوب کے اوپر ارننگ کے ہیں. صحیح. اچھا کچھ تو چیلنجز آپ نے پرسنل جو چیلنجز ہیں وہ آپ نے مینشن بھی کیے، لیکن ایز اے یوٹیوبر ان پاکستان کیا چیلنجز اور آ جاتے ہیں؟ ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ جو اب یوٹیوب بینڈ ہو جاتا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ چیلنجز ہیں، صرف ایک چیلنج نہیں ہے. آپ چونکہ آپ بات کر رہے ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. آپ کو گفتگو کے اندر بہت محتاط طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے. صحیح. آپ کو کوئی بھی ایسی بات جو آپ اینٹیسٹیٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کے پورے کریئر کو کھا سکتی ہے. اچھا. وہ آپ کے پورے چینل کو کھا سکتی ہے، ڈاؤن فال کا سبب بن سکتا ہے، آپ کے ڈاؤن فال کا سبب بن سکتی ہے. یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ سلپ آف ٹنگز کی وجہ سے لوگوں کے پورے کریئر تباہ ہو گئے. کیریئر برباد ہوئے. اچھا. تو پاکستان کے اندر سب سے جو میجر فیکٹس ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، جو سب سے میجر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں. یہاں پہ دینی حدود و قیود کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، فالو کرنا بہت ضروری ہے. ایز یوٹیوبر آپ جب بات کریں گے تو آپ نے یہ لازمی سوچنا ہے کہ میری بات سے کسی مسلمان کا دل دکھ نہ جائے، کسی مسلمان کو ایسا نہ لگے کہ میں اسلام کے خلاف بات کر رہا ہوں. بے شک آپ نہ کر رہے ہوں، بے شک آپ امپریشن بھی نہیں ہونا چاہیے، دین کے خلاف کوئی بات نہ کر رہے ہوں، مذہب کے خلاف آپ کوئی بات نہ کر رہے ہوں. لیکن آپ کی اگر کسی بات سے ہلکا سا کوئی ایسا پوائنٹ نکل آیا تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آپ ساری زندگی اس کی صفائیاں دیتے رہیں گے. تو چیلنجز پاکستان کے اندر ایز یوٹیوبر بہت سارے ہیں، بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میں یہاں پہ وہ رجب بٹ ایک یوٹیوبر ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے. بالکل. پاکستان کے اندر ان کے الگوریدم کی بات کروں تو بہت زیادہ ویوز ہیں، بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. اس بات سے قطع نظر کہ وہ کیا بناتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ ان کا کانٹینٹ کیا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے ان کے ساتھ کانٹینٹ کے حوالے سے کیا اختلافات ہیں. میں یوٹیوب کے حوالے سے بات کروں، پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک نماز پڑھتے ہوئے ایک فنی ایک کلپ بنایا. وہ یہ تھا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی والدہ شاید ان کو آواز دے رہی تھی یا کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ نماز کو لمبا کر رہے تھے. بار بار کھڑے ہو کے دوبارہ نیت کر کے پڑھ رہے تھے، بار بار کھڑے ہو کے دوبارہ نیت. یہ انہوں نے صرف ایک مزاحیہ انداز میں کیا کہ لوگ اس سے محظوظ ہوں گے کہ ایک بیٹا ماں کی بات نہیں سن رہا، توجہ نہیں کر رہا اور نماز کو طول دے رہا اور بار بار نماز پڑھ رہا ہے. آپ یقین کریں کہ اس بات کے اوپر پاکستان میں اتنا ہنگامہ ہوا کہ لوگوں نے توہین مذہب تک کے فتوے لگائے، نماز کی بے حرمتی کر دی، توہین کر دی، یہاں تک کہ لوگ پیچھے پڑ گئے. پھر اس بندے نے خانہ کعبہ میں جا کر اس بات کی معافی مانگی. اچھا. کہ یار مجھ سے غلطی سے ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اور بہت بڑے بڑے بلنڈرز انہوں نے مارے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 295C والا معاملہ ان کے اوپر آیا، بہت ساری چیزیں آئیں. لیکن میں صرف اس اسپیسیفک ایک واقعے کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ چیلنجز اس حوالے سے بھی آپ کو ہیں کہ آپ کو بات کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی بات ایسے نہیں ہوا میں نہیں کر دینی. آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ یہاں پہ
آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں اور اسلامی حدود و قیود کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اچھا، ایز اے سوسائٹی ہم تو اتنے ڈیولپ تو نہیں ہوئے کہ ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل جو ہے نا کیریئر آپشنس کے بارے میں اتنا ہم آگے نہیں ہیں. تو آپ چونکہ فرسٹ اس بیچ میں شامل ہیں جنہوں نے یوٹیوب اسٹارٹ کیا تھا، آپ کو سوسائٹی کس طرح سے دیکھتی ہے؟ مطلب ایز اے پروفیشنل آپ کو کیسے دیکھتی ہے سوسائٹی؟ دیکھیں، اگر میں اپنی بات کروں تو فضل بھائی میں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ سا یوٹیوبر ہوں. میں جب تک وائس اوور کرتا تھا تب تک تو مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. وائس اوور لوگ سنتے تھے تو وائس اوور سے تو ایسے کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ ظاہر انسان جو بات سامنے کر رہا ہوتا ہے یا جو ریکارڈ ہو کے ہو رہی ہو تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اس وقت تو میں نے یہ فینز مومنٹس والا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریویل کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے لوگ روک لیتے ہیں اور بولتے ہیں جی ہم نے آپ کو دیکھا ہے. بہت شاذ و نادر کوئی بندہ ہو، کیونکہ میرا جو کانٹینٹ ہے وہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بڑے سینسیبل اور بڑے اسلامی قسم کے لوگ. ہو سکتا ہے میں مدارس میں جاؤں تو لوگ کہیں. اچھا، نہیں، آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، آپ کو جاننے والے لوگ ہیں، آپ تو فار ایگزامپل کافی ٹائم سے صرف یوٹیوب سے آپ انکم لے رہے ہیں، تو آپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے جاننے والے جو ان پرسن جو آپ کو جانتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل یہ میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ جو فرینڈ سرکلز ہیں، ایگزیکٹلی، رشتہ دار ہیں، برادری والے ہیں. دیکھیں، شروع میں تو ایسا تھا کہ شروع میں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بن جائیں گے. مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ میں یوٹیوبر بنوں گا. وہی بات ہے کہ انسان کو تو گمان بھی نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ اب لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ میرے خیال میں کچھ لوگ تو یوٹیوب کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو پتہ بھی ہے وہ ایک ہمارے ہندکو لینگویج کی ایک کہاوت ہے کہ جس دے کار دانے اس دے کملے بھی سیانے. کو جب آپ کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بات پہ لوگ ویسے بھی توجہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ کملے بھی سیانے کا مطلب ہے کہ پاگل انسان کو بھی لوگ اس کی بات پہ بھی توجہ کرتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ صحیح بات کر رہا ہے، اس کی بات سنی جائے، اس کی بات کا جواب دیا جائے. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو پھر آپ بڑی عقل مندانہ گفتگو بھی کریں تو لوگ کہیں گے کہ تو اتنا تو عقل ہے نہیں تیرے پاس کہ تیرے خود کے لیے تو نے کوئی کیا کچھ نہیں ہے تو تیری بات کیسے کوئی سنے. تو اوورآل میں یہ کہوں گا کہ سوسائٹی آپ کو ایسے ہی لیتی ہے جو میں نے آپ کو پورا اس کا ایک سین بتا دیا کہ اگر تو آپ خود کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر آپ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھا کمانے والا ہے تو آپ کی گفتگو کے اندر اثر ہوگا. اور معاشرے کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ فارغ بندہ ہے، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات کو تو آپ کے گھر والے بھی اہمیت نہیں دیں گے. تو اب ماشاءاللہ لوگ بڑی اہمیت بھی دیتے ہیں، بات سنتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں پاس. اور بات یہی ہے وہی جو میں نے آپ کو کر دی. اچھا عادل بھائی، آپ لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے نوجوانوں کو جو ابھی یوٹیوب اپنا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے کیریئر؟ جو فرسٹ اسٹیپ انہوں نے کیا لینا ہے اور آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، میسج تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے واقعی یوٹیوب سٹارٹ کرنا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کل کے بجائے آج کریں، آج کے بجائے ابھی کریں. ٹھیک ہے. اور تواتر کے ساتھ ڈے بائی ڈے ویڈیوز بناتے رہیں، کانٹینٹ بناتے رہیں. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹیک یوٹیوبرز کی نہیں سننی، ڈی موٹیویٹ کرنے والوں کی نہیں سننی، ہیٹرز کی نہیں سننی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی یہ بھی کہتا ہے نا کہ تو بالکل فضول بنا رہا ہے، تو بالکل فارغ بنا رہا ہے، تیرا تو کانٹینٹ ہی فارغ ہے، تیری تو بات ہی کوئی نہیں سنے گا، پھر بھی آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. اور پھر بھی آپ نے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہو، بلکہ آپ نے میں ایک آپ کو مثال دوں گا یہاں پہ. کبھی آپ نے ٹانگا دیکھا ہے؟ ٹانگا، بالکل. ٹانگے کے آگے جو گھوڑا ہوتا ہے نا، ٹانگے کے جو آگے جا رہا ہوتا ہے گھوڑا، اس گھوڑے کو نا ایک تو اس کے پاؤں کے اندر لوہے کے نال لگائے جاتے ہیں. وہ شو ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، لوہے کے شو ہوتے ہیں جو کہ گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتے ہیں. دوسرا، ٹانگے میں عام گھوڑے کی بات نہیں کر رہا، ٹانگے کی گھوڑا جس کے اوپر سواریاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سائڈوں پہ 2 اس طرح کے لیدر کے چمڑے کے 2 کورز لگائے ہوتے ہیں ایسے. اب ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ فوکسڈ، کہ یہ صرف آگے دیکھیں.
یہ ادھر ادھر اس کو نظر کچھ نہ آئے, صرف آگے دیکھے اور یہاں سے وہ بند ہوتا ہے اور نیچے والے اس کو کانٹوں سے بچا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں یہ اس کو سائڈ سے لوگوں کے بھونکنے سے بچا رہے ہوتے ہیں. یہاں سے گھوڑے کے پاس سے چاہے گھوڑی بھی گزر جائے نا, اس کا فوکس سامنے ہے. تو آپ نے یہ پہن لینے ہیں اور فوکس سامنے رکھنا ہے اور آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. میرے خیال میں اس سے اچھا میسیج اور کوئی نہیں ہوگا. زبردست. تھینک یو سو مچ فار یور بہت شکریہ فضل بھائی, بہت شکریہ فضل بھائی, تھینک یو ویری مچ.